عزتی مسلمانوں، ہمارے آپ کے آقا رحمت والے سرکار ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے اس سے روگردانی کیا، جس نے انکار کیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ ذہن کو حاصل کریں، اس لیے کہ اسلامی رشتے کی ایک میری بہن کی یا شادی ہوگی، وہ کل اپنے ماں باپ کی ممتا کو چھوڑ کر ایک گھر بسانے کے لیے اپنے سسرال جائے گی، یقیناً اس کے اوپر کچھ لازمات ہیں۔ شریعت اسلام نے ان کے اوپر کچھ ضروری دائرے رکھے ہیں۔ اگر اس دائرے کے ساتھ اسلامی رشتے کی میری وہ بہن اپنے سسرال میں زندگی گزارتی تو یقین جانے کہ اس کے عزت میں چار چاند لگیں گے، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی عزت میں چار چاند لگیں گے، ساتھ ہی ساتھ اس کے خاندان کے، اس کے گاؤں کے، اس کے علاقے کے عزت میں چار چاند لگیں گے کہ کیسے ماں باپ ہیں، کتنے تعریف کے لائق ماں باپ ہیں، کتنے اچھے ماں باپ کے آگوش میں پلنے والی بچی ہے جس کے دلوں کے اندر اللہ کی خوف ہے، رسول کی محبت ہے۔ اے میری اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے آپ کے اوپر یہ ضروری ہے، ہم اور آپ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دیں، یہ سوچ ان کو دیں کہ شادی سے پہلے تیرے لیے یہ تیرا گھر ہے، شادی کے بعد تیرے شوہر کا تیرا گھر ہے، شادی سے پہلے تیرے لیے تیرے ماں باپ سب کچھ تھے، شادی کے بعد اگر تیرا کوئی سب کچھ ہے تو وہ تیرا شوہر ہے، تیرا پتی ہے۔ اگر تیرا شوہر تجھ سے راضی ہوگا تو تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا، اگر تیرا شوہر تجھ سے راضی ہوگا تو تیرے آقا تجھ سے راضی ہوں گے۔ ذہن کو حاصل کریں میرے اسلامی بھائیو، یقیناً صاحب خانہ نے دعوت کھلایا، امہ کو بلایا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت خاتون جنت، تمام جنتی عورتوں کی سردارہ، ہمارے آپ کے آقا رحمت والے سرکار کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت ہیں۔ آپ کس طریقے سے اپنے شوہر کی رضا کے لیے آپ ہمیشہ جس سوچ میں آپ رہتی تھی، آپ کی ہمیشہ سوچ رہتی تھی کہ میرا شوہر مولا علی مجھ سے راضی رہے۔ ذہن کو حاصل کریں، تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی داماد رسول ایک کے بعد دو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح آپ سے ہوا تھا۔ آپ حاضر ہوتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی دعوت میرے گھر ہے اور صحابہ کی دعوت میرے گھر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ اس کے بعد سے ساری تیاریاں ہو گئی، حضرت عثمان غنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر پہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے چلا جائے، یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، آپ کے پیچھے پیچھے تمام صحابہ ہیں، صحابہ کا انجمن آپ کے پیچھے پیچھے ہے، لیکن آج کے کیفیت بدلی ہوئی حضرت عثمان غنی کی۔ میرے سرکار جب اپنے حجر مبارک سے نکلے اور جیسے ہی آپ قدم آگے بڑھائے تو حضرت عثمان غنی نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5، یعنی جتنے قدم آپ کے حجر سب شمار کیا، اور اس کے بعد سے جب دسترخوان پہ پہنچے سب نے شکم شیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ایک چیز دیکھنے میں آئی، جب آپ اپنے حجر مبارک سے نکلے اس وقت سے لے کر اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آپ تشریف لائے، اس وقت تک حضرت عثمان غنی آپ کے ایک ایک قدم کو شمار کر رہے تھے، آپ کے ایک ایک قدم کو گن رہے تھے۔ میرے آقا رحمت والے سرکار غیب نبی مسکراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے عثمان غنی میرے قدموں کے گننے کا راز کیا ہے بتا دو۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جب میری دعوت قبول کی تھی اسی وقت میں یہ تہیہ کر لیا تھا، دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میرے سرکار جب تشریف لائیں گے آپ کے ہر قدموں کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا، وہ غلام
जो पहले ये होता था कि अगर बाप के पास कोई मजबूरी होती और पैसा नहीं होता, किसी अमीर के साथ बाप जो है अपने बेटे को बेच देता, वो बेटा बचपना भी गुजरता, जवानी भी गुजर जाती, बुढ़ापा भी गुजर जाता। बहुत ऐसे गुलाम होते कि माँ बाप के पास पैसे नहीं होते कि अपने बेटे को छुड़ा सके। ऐसे गुलाम कर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपके हर हर कदम पर एक एक गुलाम को आजाद करूंगा। मेरी सलामी भाई को दावत की बरकत आप देखें, 200 कदम आपके पे थे और 200 गुलाम हजरत उस्मान गनी ने आजाद किया। उसके बाद से खाना खाने के बाद सब अपने अपने घर को गए। हजरत मौला अली दामादे रसूल भी अपने घर को गए। खातून जन्नत इंतजार में थी रोजाना की तरह। आप जो इंतजार में थी, जब जो दरवाजे पे मौला अली शेर खुदा आए, आपने अपने शौहर के चेहरे को देखा और उदासा देखकर आप तड़प उठी। अर्ज करती है मेरे सरताज, आपका चेहरा उदासा नजर आ रहा है, आपका चेहरा पतला पतला सा नजर आ रहा है। हजरत मौला अली शेर खुदा ने कहा कि काश अल्लाह ने मुझे भी दिया होता तो मैं अपने नबी को दावत देता, अपने नबी के शहीदों को दावत देता। खातून जन्नत के सब्र पर लाखों करोड़ों सलाम हो, आपकी इस्तिकामत पर करोड़ों सलाम हो। अर्ज करती है मेरे सरताज, आप मायूस न हो कि आप मेरे बाबा को दावत दे दीजिएगा, रब इंशाअल्लाह इंतजाम फरमाएगा। रात गुजरी, सुबह को फजर की नमाज के बाद मेरे सरकार के बारगाह में आशिक के सादिक दामादे रसूल हजरत मौला अली शेर खुदा पहुंचे और नमाज से फारिग होने के बाद आहिस्ता से कान में कहते हैं कि जो है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत मेरे घर आज है। इतना सुनना था, मेरे नबी मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, ए अली अगर तुम्हारी राय हो तो मैं तमाम सहाबा को दावत दे दूं। हजरत मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर तमाम सहाबा मेरे दरवाजे पे पहुंचे और तनावुल करें तो इससे मेरी किस्मत की जो है क्या पूछना। आपने उसके बाद से आए। मेरी सलामी भाइयों, आप घबराए घबराए से थे इसलिए कि घर में कुछ नहीं था। मेरी सलामी भाइयों आते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ खातून जन्नत जो है तेरे बाबा को मैं दावत दिया, लेकिन साथ ही साथ मेरे नबी ने ये फरमाया कि तमाम सहाबा भी मेरे साथ आएंगे, आखिर अब क्या होगा। खातून जन्नत ने फरमाया कि आपने मेरे बाबा को दावत दिया है और तमाम सहाबा को दावत मेरे नबी ने दिया है, जो है मेरे रब जो है इंतजाम फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है हजरत मौला अली शेर खुदा परेशान है, अब वक्त हो चुका है आने का। मेरे इस्लामी भाइयों, घर में कोई चीज नहीं है, अभी चूल्हा गर्म नहीं है, खाने का इंतजाम है, खाने का जो खाने वाले मेहमान आने वाले हैं मेरी इस्लामी भाइयों। और इधर हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को जब खबर मिली थी कि नाना आएंगे, उनके साथ है उनके चहीते आएंगे, बार बार अपनी माँ के पास जाते हैं, कहते हैं कि अम्मी अब तो नाना आ रहे होंगे, नाना अब तो पहुंचने वाले होंगे। उनको क्या खबर थी कि आखिर माँ के दिल पर क्या गुजर रही है, बाप के दिल पर क्या गुजर रही है। मेरी इस्लामी भाइयों, देखते देखते मेरे आका रहमत वाले सरकार तशरीफ लाए, उनके साथ सहाबा तशरीफ लाए। घर में कुछ बना नहीं है, चूल्हा गर्म नहीं हुआ है। हजरत मौला अली शेर खुदा अंदर जाते अर्ज करते हैं, ऐ फातिमा मेरे सरकार तशरीफ लाए हैं, उनके साथ सहाबा आ चुके हैं। अर्ज करती है फातिमा ये ले जाइए, टूटी चटाई बिछा दीजिए और फरमा दीजिए कि या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के घर का ये उम्दा बिछौना है, या रसूल अल्लाह इससे कबूल फरमाए। बर्तन चला दिया गया, जो भी उस वक्त इंतजाम होगा इंतजाम है जो चला दिया गया। मौला हजरत मौला अली शेर खुदा घर के अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं कि जो दस्तरखान लग गया है, बर्तन भी चला दिया गया, अब क्या होगा। लेकिन आप क्या देखते हैं,
خاتون جنت سجدے میں سر رکھی ہوئی ہے اور اپنے مالک کی حقیقی کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، مولا خالق کائنات، ایک ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 7 دن، 14 دن گزر گئے، تیرے محبوب کی لاڈلی بیٹی کے منہ کے اندر لقمہ نہیں گیا۔ مولا کبھی بھی میں نے اپنے لیے تجھ سے سوال نہیں کیا، آج تیرا محبوب میرے در پر مہمان بن کر آیا ہے، اے میرے خالق میرے مالک انتظام کرتے۔ حضرت مولا علی جاتے ہیں، جب حضرت فاطمہ کو سجدے میں دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں فاطمہ یہ سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہے، سجدے سے سر کو اٹھاؤ، آخر کیا ہوگا؟ جب سجدے سے سر اٹھاتی ہے، عرض کرتی ہے میرے سردار مجھے جو ہے چولہے پر جو ہانڈی ہے اس کے ڈھکنے کو آپ ہٹائے، جیسے ہی ڈھکنے کو ہٹاتے ہیں تو اتنا خوشبودار کھانا تھا جس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اس کے بعد سے حضرت خاتون جنت نکال کر دے رہی ہیں، مولا علی شیر خدا تمام لوگوں کو سامنے لا کر پیش کر رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی کھا رہے ہیں، عثمان غنی بھی کھا رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی کھا رہے ہیں، اور سب کھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جھوم رہے ہیں۔ اور کیوں نہ جھومیں؟ میرے سرکار رحمت والے نبی مسکرا کر سوال کرتے ہیں صدیق، اے عثمان غنی، اے عثمان غنی، اے فاروق اعظم، آج سے پہلے بھی تم لوگوں نے دعوت کھائی ہے لیکن یہ جھومتے پہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ کھانا اتنا لذیذ ہے کہ آج تک ہم لوگوں نے ایسا کھانا کھایا ہی نہیں، اتنا سننا تھا کہ حد میرے آقا فرماتے ہیں کھاتے بھی کیسے؟ یہ مولا علی کا دسترخوان ہے لیکن انتظام رب کے طرف سے ہوا ہے۔ ان کی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے فریاد کا صدقے میں یہ ملا ہے۔ میری اسلامی بھائیو سب کھانا کھا لیے، اب تو خوش ہو جانا چاہیے تھا، پھر بھی ابھی آپ کا چہرہ جو ہے اداس ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں۔ پھر خاتون جنت ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج یہ بتائیے کہ آپ کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ نہیں۔ حضرت مولا علی نے سر جھکائے ہوئے کہا کہ سنو، حضرت عثمان غنی نے صرف دعوت ہی نہیں کھلایا تھا بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا اور اس کے لیے کافی دولت کی ضرورت ہے۔ اتنا سننا تھا، خاتون جنت نے فرمایا اے میرے سرتاج میرے حسن و حسین کہاں ہیں، میرے دونوں لختے جگر کہاں ہیں؟ اور بلاتی ہیں اور بیچ میں آپ کھڑی ہوئیں، دائیں طرف حسن بائیں طرف حسین اور سجدے میں ہو گئے۔ اور اس کے بعد سے خاتون جنت نے عرض کیا اے میرے خالق میرے مالک، حضرت عثمان غنی کو دولت دیا تھا تو تیرے محبوب کے ہر قدم کے عوض میں ایک ایک غلام کو عثمان غنی نے آزاد کیا تھا۔ مولا میرے پاس دولت تو نہیں، خالق کائنات میرے سرتاج کی مسکراہٹ کا انتظام کرتے، میرے سرتاج مولا علی خوش ہو جائے اس کا انتظام کر دے۔ تاریخ بتاتی ہے سدرہ کے مکی آگئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی کو مجدہ سنا دیں، آپ اپنی بیٹی کو خوشخبری سنا دیں کہ آج تمہارے دسترخوان پر جتنے دانے کھائے گئے ہیں ہر دانے کے عوض میں ایک ایک جہنمی کو اللہ تبارک تعالیٰ جنتی بنا دیا ہے، خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ یقیناً برکتیں ہوتی ہیں لیکن برکت والا کام کیا جائے۔ مجھ سے بیشتر آپ نے سماعت کیا کہ آج ہم اور آپ ایک سنت کے آڑ میں پتہ نہیں کتنی حرام کاریاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حرام کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیے سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد